السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی ایک عظیم معرفت کا ذریعہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے شعائر میں سے قرار دیا ہے، جس کا نام ہے قربانی۔ قربانی یعنی انسان قربانی کرے، اور جس کے لیے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ یہ آپ گوسفند، یہ چاق و چوبند اونٹ، یہ آپ قربان کرتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ من شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، شعائر میں سے اللہ کے، یعنی انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جنہیں دیکھ کر انسان شعور پروردگار حاصل کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان معرفت پروردگار کی طرف جاتا ہے، یعنی یہ قربانی کی طرف۔ اسی وجہ سے ہے یہ جو قربانی ہے، اور اس سلسلے میں یہاں تک روایت میں ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں انما استحسن شعائر البدن لأن اول قطرة تقطر من دمها یغفر اللہ له علی ذلك۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، ابھی ایک کال آ گئی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیں پھر دوبارہ ٹرائی کر لیں، جی کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، چونکہ بولیں گے تبھی مجھے آواز آئے گی۔ اور تو یہ ہے کہ دیکھیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ بدن، جب یہ چاق و چوبند اونٹ، اس کی قربانی آپ کرتے ہیں، تو کیا ہے کہ سب سے پہلے جو قطرہ، ایک قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے قربانی کرتے ہوئے، لأن اول قطرۃ تقطر من دمها یغفر اللہ له علی ذلک۔ اللہ اس قربانی کے اونٹ کا، گوسفند کا، اس گائے کا ایک قطرہ زمین پر گرا ہے، اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ عظیم بات ہے، قربانی کر رہے ہیں۔ اور پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یغفر لصاحب الاضحیہ عند اول قطرۃ من دمہا۔ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ اس قربانی کرنے والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں اہمیت قربانی کی، آپ یہ دیکھیں افضلیت قربانی کی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر ہمارا یہ پرابلم ہے کہ ہم ادھر حاجی پہ آئے ہوئے ہیں سعودی عرب میں، ابھی ہم کو کنکریٹ کتنا لے جانا ہے ادھر؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں آپ کی سمجھ آئی، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر ہمارا یہ پرابلم ہے، ہم سعودی عرب میں ایسے وقت آپ سعودی عرب میں کیا ہیں؟ ہم سعودی عرب حاجی پہ گئے ہوئے ہیں کہ ہم کو ابھی ادھر کتنا کنکریٹ اٹھا کر لے جانا ہے، کنکریٹ پتھر۔ ہاں کیا ہوا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بول رہے ہیں جو؟ ہاں سر ادھر حاجی پہ آئے ہیں نا، پتھر شیطان کو مار رہے ہیں نا، کنکریٹ وہ کتنا اٹھا کر لے جانا ہے؟ اچھا آپ حج پہ ہیں، آپ ہماری آواز سن رہے ہیں تو پھر میں بتا دیتا ہوں۔ ہاں آپ کی آواز ہم سمجھ رہے ہیں بھیا۔ چلیں میں بتاتا ہوں، پھر آپ کو بتاتے ہیں ہم کتنی کنکریاں آپ نے جو ہے نا وہ چننی ہیں اور کیا ہے۔ آپ نے آج چونکہ وہاں پہ یوم عرفہ ہے سعودیہ میں، اس کے بعد ابھی آپ غالباً کیا آپ یقیناً وہاں پہ ہوں گے مشعر الحرام، اور وہاں پہ آپ لوگ اس وقت ایمونیشن جو ہے وہ شیطان کے لیے آپ جمع کر رہے ہیں، وہاں پہ سارا اسلحہ تیار ہو رہا ہے۔
آپ کو ایٹ لیسٹ جو ہے نا، ویسے 49 تک آپ کو چاہیے اگر نشانہ بالکل ٹھیک ہے. آج کل بڑے بڑے شیطان ہیں وہاں پہ بنا دیے گئے ہیں، لیکن آپ کیا کریں 70 کنکریاں آپ ان کو جمع کر کے جائیں، اور فریش ہوں یہ ساری نوکدار نہیں ہونی چاہیے، گول ہونی چاہیے، بڑی نہیں ہونی چاہیے. یہ جتنا آپ کے یہ جو ہے نا ایک پورا ہے اس کا، اتنی آپ کی جو ہے نا وہ کنکری ہونی چاہیے، بڑے نہیں ہونے چاہیے کسی کو بیچارے کو اس طرح لگے. تو یہ آپ دیکھ لیں اور 70 کنکریاں آپ جمع کر دیں. پہلے دن آپ نے کل 7 مارنی ہے، دوسرے دن پھر اسی طرح ہر ایک شیطان کو 7 پھر مارنی پڑتی ہیں. تو یہ آپ کو اباؤٹ 70، تاکہ اگر کوئی مس بھی ہو جائے تو آپ کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو، آپ کے پاس موجود ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ کچھ کنکریاں آپ کی بچ بھی جائیں تو وہیں منا کے میدان میں پھینک دیں، اور انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہے. پرسوں آپ کی جو کل صبح آئے گی، آپ نے سب سے پہلے بڑے شیطان پہ حملہ کر دینا ہے. اور یہ ایک سائیکولوجیکل ہوتا ہے کہ جب دیکھیں نا بڑے بڑے شیطان چھوٹے چھوٹے ہوں، جب بڑے پہ انسان حملہ کر دیتا تو چھوٹے ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں. جو ڈیفنس کے ماہرین ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں تو کہتے ہیں کہ وہی جو بڑا ہوتا ہے نا اس کو پہلے ہی لگا دو تو بس باقی پھر ویسے ہی ہوتے ہیں سارے کے سارے ختم. تو یہ وہاں سے آپ اس وقت مشعر الحرام میں ہیں، جس کو مزدلفہ بھی کہتے ہیں، اور وہاں سے آپ نے بھی کنکریاں جمع کرنی ہیں. رات ہے، صبح کا ٹائم انشاءاللہ وہاں سے آپ لوگوں نے نکلنا ہے، اور جو ہی طلوع آفتاب ہو وہاں سے آپ منا کی سرزمین میں داخل ہو سکتے ہیں. اور سب سے پہلے آپ نے بڑے شیطان کو لگانا ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد کیا ہے کہ آپ پھر آئیں گے اور جن کا پہلا حج ہے وہ حلق، یعنی بالکل استرے کے ساتھ صاف شفاف ہو جائے گا، ان کا سر ٹنڈ ہو جائے گی. اور جو جن کا دوسرا حج ہے، تیسرا حج ہے، ان کے لیے آپشنل ہے کہ ٹنڈ کرانا چاہتے ہیں یا تقصیر کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے لیے بھی مستحب ہے کہ جو جن کا دوسرا اور 10واں 20واں جتنا بھی حج ہے ان کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ حلق کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب مولانا صاحب میں مشکور لندن سے بول رہا ہوں. جناب آپ کا پروگرام سن رہا ہوں اور آج کی سب مومنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پتھر مارنے سے پہلے ہر انسان کو یہ عرض کرتا ہوں کہ پہلے اپنے دل کے اندر دیکھو کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں. آیا اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت اور اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا دل کدھر جا رہا ہے؟ تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر کے پھر بڑے شیطان کو بڑا پتھر مارو اور چھوٹوں کو چھوٹے چھوٹے مارو. اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں اور آپ شہزاد قطب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ اسی طرح ہی اہل بیت کی تعریف کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا رہے کہ اللہ والے اور اہل بیت اور اللہ تعالیٰ کے رسول کیا. اسی کے ساتھ جاننا چاہتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. بہت شکریہ. انشاءاللہ اللہ پاک خیر دے اور صحت دے. انشاءاللہ آپ نے اچھی بات کی ہے. اور ہماری جو بات ہے نا وہ قربانی کے سلسلے میں ہے. قربانی ایک انسان کرے اللہ کی رضا کی خاطر کرے. اور قربانی یہ ہے کہ میں آج دن کی میٹنگ میں اپنے خود ڈائریکٹر سے کہہ رہا کہ یہاں پہ بذات خود ٹھیک ہے، پاکستان، انڈیا میں، باقی جگہ پہ، افغانستان میں، عراق میں، فلسطین میں، لبنان میں، جہاں جہاں پہ غربا ہیں وہاں پہ، لیکن اس جو شاعر پروردگار ہے اس کو بہرکیف یہاں کے افراد بھی اس کو یعنی بالکل حتیٰ کہ یعنی یہ جو فریضہ پروردگار اور یہ فریضہ الہی قربانی شعائر الہیہ، اس کو یہاں کے اوپر بھی بالخصوص جو ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے ہیں اور انہیں اللہ نے توفیق دی یہاں پہ بھی قربانی کریں، یہاں پہ بھی اس ثواب سے انہیں محروم نہیں ہونا چاہیے، یہاں پہ بھی اپنے جو پڑوسی ہیں انہیں بھی دیں، یہاں پہ نان مسلم کوئی بات نہیں ہے. آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہاں پہ یہ ہے کہ اسیر سے مراد یعنی یہ سنت الہیہ، سنت ابراہیمی، سنت اہل بیت علیہ السلام، اس کا احیاء اس انداز کے ساتھ تاکہ اس فیض سے سارے لوگ فیضیاب ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم.
کوئی بات نہیں، آپ دوبارہ آ سکتے ہیں، کال ڈراپ ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ تو یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہوم لیس ہیں لوگ، انہیں اس قربانی کی طرف جائیں، جو وہاں پہ اولڈ ایج ہوم میں، یعنی اس قسم کے جہاں پہ محرومیت کا ہے، یا جہاں پہ بچے اسی طرح، ان کی طرف بھی اس قربانی کا گوشت جانا چاہیے، اور انہیں بھی پکا کے ہوں یا جس طرح بھی ہیں ان تک بھی پیکیجز بنا کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب، میں سعیدہ لندن سے کال کر رہی ہوں۔ صاحب آپ سب کو سب سے پہلے تو پرس ہے جناب سفیر امام حسین مسلم بن عقیل کا اور ان کے بچوں کا، اور امام محمد باقر علیہ السلام کا، سب کو پرسہ پاک سے لے کے امام مہدی تک سب کو میرا پرسہ قبول ہو۔ مولانا صاحب، میرا ایک سوال تھا کہ جو کل کا روزہ ہے اس میں میرے کچھ رمضان کے قضا روزے بھی مجھ پہ واجب ہیں، تو کیا میں کل کا روزہ وہ ذی الحج کا رکھوں یا میں اپنا قضا روزہ، کس کی فضیلت زیادہ ہے جو میں وہ کل روزہ رکھوں؟ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کہ نہ فقط جو ہے نا وہ انٹریکشنز ہوتی ہے، نہ فقط یہ ہے کہ دل قریب آتے ہیں، بلکہ محبتیں بڑا کرتی ہیں، ان سے جو ہے نا تنفر ختم ہوا کرتا ہے، دل آپس میں قریب ہوا کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بلکہ یہاں پہ جو محروم ہیں اور ان کو بھی دیکھیں، کئی قسم کے یہاں پہ کہ اسٹوڈنٹس کی حالت دیکھیں، یہاں پہ جو ایک چونکہ فقیر ہے نا، فقیر کیا ہے شرعی لحاظ سے، کس کو کہتے ہیں؟ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس سال کا خرچہ نہ ہو، اس کو شرعی لحاظ میں جو فقیر جس کو کہا جاتا ہے، فقیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس سال کے ایکسپنسز نہیں ہیں، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ تو وہاں کے اوپر، اور اس میں یہ کوئی نہیں ہے یہ خواہ کی جو ہے نا وہ کنفیوژن کے ہاں جی ظاہر ہے کہ اس میں وہ سارے کا سارا بالکل مسکین یا اس لو لیول سے نہیں، وہ ضروری ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس جو سنت ہے اس کو وہاں کے اگرچہ یعنی وہ ممالک ہیں جو تہذیب و تمدن میں آگے ہیں، یا وہ ممالک ہیں کہ جو ثروت کے حساب سے، مال و دولت کے حساب سے غنی ہیں، ان کے اندر بھی یہ جو سنت ہے اس کا احیاء بہرکیف رہنا چاہیے۔ اور بلکہ میں نے تو آج خود میرے ساتھ بیٹھے تھے، میں نے کہا یہاں کے لیے بھی ان کے لیے بھی ایک سلسلہ ہو، تاکہ یہ جو ہوم لیس لوگ ہیں، یہ غریب لوگ ہیں، یہ اسٹوڈنٹ ہیں، بعض جو ہے نا پردیش سے آئے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے یہ نظام خود ہدایت ٹی وی جو ہے نا اس بیڑے کو اٹھائے اور ان کے لیے جو ہے نا انتظام کرے کہ جس طرح پاکستان انڈیا میں اور جس طرح ساری آج وہ کیے گئے، اسی طرح یہاں کے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ I'd like to ask, are women allowed to go Hajj or no? Women allowed to go? Are women allowed to go Hajj or no? Where? Yeah. What was your question? Hajj. Okay, yeah. Inshallah. تو یہ ہے کہ اس کو قربانی کا جو سلسلہ ہے اس کو عمومیت اور اس میں جانا اس طرح چاہیے کہ تاکہ اس سے سارے طبقات اور سارے جتنے سوسائٹی کے ہیں افراد اس سے استفادہ کریں۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس میں نان مسلم کو بھی اگر اس پہ جو ہے نا وہ کیا جائے تو اس میں بھی کسی قسم کا کچھ قربانی میں خلل آتا ہے، کسی قسم نہیں۔ یہ سنت ابراہیمی ہے کہ جس کا فیض سنت معصومین ہے کہ ہمیشہ جس کا فیض سارے عالم تک ہے، تاکہ دلوں کو جو ہے نا وہ قریب کیا جائے۔ اور یہی ہے ایک چیز کہ جو یہاں پہ سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان قربانی کرے تو قربانی میں یہ دھیان ضرور کرے، یعنی جس طرح ایک تینوں شیطانوں کو مارا جاتا ہے، تو یعنی کیا ہے کہ شیطانوں کو مارنے کا کیا مطلب ہے، ان پہ سنگ باری کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ ہم اگر پتھروں سے اپنے باہر والے دشمن سے دفاع کرتے ہیں تو قربانی کر کے اپنا جو اندر کا دشمن ہے اس سے ہم دفاع کرتے ہیں۔
اس کے خلاف ہم بولتے ہیں. اس وجہ سے کہ قربانی کرنے کا مطلب یعنی یہ ہے کہ ہم جو خواہشات ہیں اسے دبا رہے ہیں, جو خواہشات نفسانی ہیں اور جو خواہشات نفس امارہ ہیں اس کے خلاف ہم اعلان جہاد کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ایک آدمی تھا بنام شبلی, اور امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور امام سے مفصل اسرار حج کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا میں کیلیفورنیا لاس اینجلس سے بول رہی ہوں, سیدہ بیگم, کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ قربانی ہے نا اپنی بھی دینا, اور دوسری بات بولتے سو ماں باپ کے نام سے دادا دادی, اور ایک قربانی رسول خدا اور آخر زمان کے نام سے دینا. ذرا آپ یہ روشنی ذرا آپ تفصیل سے جواب دیجیے پلیز. آپ کے پروگراموں کی تو جتنی تعریف کرو کم ہے, مگر اکثر آپ کا ٹیلی ویژن ہے نا چینل آپ کا مخصوصی دنوں میں 2-3 دن غائب ہو جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات آپ کی مہربانی, جتنی میں تعریف کروں کا میں آپ کے چینل کو, آپ کے سب لوگوں کو, آخر زمان کی ضمانت میں آپ لوگوں کو اور کے چینل کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک انشاءاللہ خوش رکھے. امریکہ کینیڈا جب بھی چینل آف ہو یا اس قسم کی تو ہمیں رپورٹ ضرور کیا کریں, تاکہ ہم جو ہمارے پرووائڈر ہیں ان سے ہم پوچھیں, چونکہ ہم اس کی فیس دیتے ہیں, ہم اس کی پرسکرپشن ہے اس کو ہم جو ہے نا وہ کرتے ہیں, بھرتے ہیں, سب چیزیں ہیں. تو اس لیے ہمیں ضرور انفارم کیجئے گا کہ جب بھی کوئی اس قسم کا مسئلہ ہو تو فون نمبر آپ کے پاس ہیں, ہمیں ضرور جو ہے نا وہ بتا دیجئے گا, تاکہ ہم ان سے جو اپنے سروسز ہمیں پرووائڈ کرنے والے ہیں ان سے ہم کویشچن بھی کر سکیں, پوچھ بھی سکیں ان سے. ایک چیز دیکھیں یہاں پہ قربانی کے سلسلے میں بات کو تمام کر رہا ہوں. کیا ہے فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر جو ہے 36 ہے, فرمائے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. خود بھی کھاؤ اس قربانی سے. قربانی کیا ہے؟ فَكُلُوا مِنْهَا, یعنی جو اس قربانی ہے نا اسے خود بھی کھاؤ, اور وہ لوگ کہ جو قناعت پسند فقیر ہیں اسے بھی دو, اور جو مانگنے والے جو محتاج ہیں انہیں بھی کھلاؤ. چونکہ فقیروں کی بھی دو قسمیں, ایک تو یہ ہے کہ وہ کچھ دے دیں تو کہتا ہاں ٹھیک ہے جی الحمدللہ جی شکر. بعض اس قسم کے فقیر وہ کہتے ہیں بس اتنا ہی کچھ, پتہ نہیں 7.5 کتنے آدمی ہیں تھے, یعنی اس کے بعد وہ آرگومنٹ بھی کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں معتر. یعنی کیا ہے کہ کمک کے باوجود بھی وہ اعتراض ضرور جو ہے نا اعتراض کرتے تھے. فرمایا اس سے بھی کھلاؤ. یعنی کیا ہے, یہ قربانی کا جو گوشت ہے نہ فقط خود کھاؤ بلکہ خود بھی کھاؤ, محتاجوں کو بھی کھلاؤ, فقیروں اور مساکین کو بھی کھلاؤ. جو آرگومنٹ کرنے والے ہیں راضی نہیں ہوتے تھوڑی تھوڑی بات کو, کہتے ہیں نہیں اور دیو جی گوشت تھوڑا ہے بالکل اور بھی دیو, اسی اتنے گھر دے آدمی ہیں تو ان کو بھی دیں. اسلام نے دیکھیں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا, وسعت کا مظاہرہ کیا اسلام نے. قربانی کے سلسلے میں کسی کو یہ نہیں کہا ہوگا ہاں جی اعتراض کر رہا ہے تو آبجیکشن کر رہا ہے تو یہ کر رہا ہے, نہیں اس کو بھی دے دیں, اور جو فقیر محتاج اسے بھی دے دیں. یہی چیز میں یہ کہتا ہوں امریکہ, کینیڈا, یہاں پہ یورپ, یہ بھی اسی طرح کریں. یہاں پہ بھی خود اس کو جو ہے نا یہ کاز چونکہ قربانی کا سلسلہ جو وائٹر ہے اس کو پروموٹ بھی کریں. میں یہاں کے اوپر ایک ہمارے چونکہ کویسچن بھی ہیں, میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ کل کے جو اعمال ہیں یہ بڑا اہم دن ہے کل کا, اس وجہ سے کہ جس کو کہتے ہیں یوم عرفہ. ایک طرف شہادت ہے, دوسری طرف اعمال کا بھی ہے. سفیر حسین کل آپ لوگوں کے ہاں سب کے مجالس, کل یہاں پہ مجلس بھی ہوگی, دعائیں بھی ہوگی, آپ لوگ ضرور جو ہیں وہ توجہ کیجئے گا. کل کا دن پورا عبادت کا دن ہے. عرفہ کا دن آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں یوم عرفہ, اس کی مختلف جو ہے نا مختصر سے اعمال میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں تک ہے کہ اس طرح مانگیں خدا سے کہ غیر خدا کی یاد ہی مٹ جائے. ایک آدمی آیا, میں مانگ رہا تھا یوم عرفہ 9 ذی الحج کو مانگ رہا ہے. امام زین العابدین نے فرمایا عجب ہے, آج کے دن بھی تو مانگ رہے ہو, آج کے دن بھی تم مانگ رہے غیر خدا سے, آج کے دن بھی تو سوال کر. آج کے دن تو شکم مادر میں بھی جو بچہ ہوتا ہے
وہ اللہ کے فیض سے سرشار ہوا، کہتا مانگو اس پروردگار، کل مانگو اللہ سے ایک چیز۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ اعمال ہیں اس کو غسل کرنا مستحب ہے، کل روزہ رکھنا جو ہے کیا ہے مستحب ہے، زیارت سید الشہداء یاد رکھنا ہے، اس کو یہ بات یاد رکھنا، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی کل زیارت جو ہے نا 1000 حج کا ثواب ملتا ہے، 1000 عمرہ کا ثواب ملتا ہے، 1000 رائے خدا میں جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ چلیں دے دیں، ابھی نہیں دینا اس کے بعد کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آخری السلام علیکم۔ جی جی علیکم السلام۔ میرا نام زاہدہ ہے اور میں امریکہ سے بول رہی ہوں۔ جی جی ہماری سسٹر، جی 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 فرمائیے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ السلام علیکم، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور تمام سننے والوں کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دکھائے۔ آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاک پروردگار صدقہ محمد آل محمد کر کے اس کو دن دگنی رات چگنی طرف عطا فرمائے۔ اور میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے یہاں پر جہاں میں رہ رہی ہوں یہاں پر کل عید کر رہے ہیں اور میں کیلنڈر پہ بھی ایسے ہی تھا کہ جیسے کہ آج کا دن 8 ذوالحج ہے تو روزہ بھی رکھنا چاہیے، تو میں نے روزہ رکھا۔ اور کل یہاں عید ہوگی تو جو اعمال عرفہ ہیں وہ کیا اس کا کیا کریں گے؟ آج کی رات تو اگر اس حساب سے کروں، یہاں کے حساب سے نہ کروں، جیسے نیو یارک میں ہو رہی ہے، کیلیفورنیا میں بھی بدھ کو ہو رہی ہے، مگر جہاں میں رہتی ہوں وہاں آج کے دن یعنی ٹیوزڈے کو ہوگی۔ چاند نظر آ گیا وہاں پہ آج وہاں پہ جو ہے نا وہ کتنی ہے آج وہاں پہ؟ آج 9ویں کی رات ہے، 10ویں کی رات ہے وہاں جہاں میں رہ رہی یہاں پر تو اس حساب سے 9 ہے، لیکن کل عید کر رہے ہیں لوگ، مگر یعنی دن 9 ہے اور رات 10ویں کی ہے۔ دوسرے اسٹیٹس میں وہ نا بدھ کو میں ٹی وی پہ دیکھ رہی ہوں، دوسرے چینل جو آ رہے ہیں ان پہ دیکھ رہی ہوں کہ وہاں ویسٹے کو ہوگی، تو میں نے آج الحمدللہ روزہ 8 کے حساب سے بھی رکھ لیا تھا، میں نے اگر 9 بھی ہوگی تو تب بھی ثواب ہے۔ تو میرا امال کا حساب ہے کہ میں امال کل یہاں عید ہوگی تو مجھے روزہ رکھنا ہے، تو وہ 9 کو عرفہ ہوگا، تو اگر میں ان کے ساتھ عید کرتی ہوں تو آج ہے۔ کن کے ساتھ آپ نے اگر وہاں پہ میں کیا کروں کہ کل عید نماز پڑھنے جاؤں، روزہ رکھوں، کیا کروں؟ کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال جو سمجھ گیا انشاءاللہ۔ زیارت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا روز عرفہ کی مخصوص زیارت ہے، مفاضل جنان میں ہے، اس میں پڑھے آپ کو جو ہے مل جائے گی۔ 1000 حج، 1000 عمرہ، 1000 رائے خدا میں جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ روزہ میں نے بتایا کہ مستحب ہے، اور روزہ کے میں اپنی سسٹر کا بھی جواب دے دوں کہ ان کے ماہ مبارک کے روزے کچھ قضا ہو گئے تھے، تو اس سلسلے میں وہ اپنے قضا روزے کی نیت کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں یوم عرفہ کا بھی ثواب دے گا اور ان کی قضا بھی جو ہیں وہ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر جو دعائیں ہیں ان کو بھی ضرور پڑھیں، یہ مفصل یہاں پہ دعائیں ہیں، اور پھر ایک دعا کہ جس بڑی مخصوص ہے کہ جس کو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے تعلیم دیا ہے، اس کو کہتے ہیں دعائے عرفہ، کہ امام زوال کے بعد مغرب تک، غروب آفتاب تک دعا جس کو پڑھتے رہے، جس کو کہتے ہیں دعائے عرفہ۔ مفاتی میں بھی ہے، موجود ہے، اسی طرح باقی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی۔ الحمدللہ الذی لیس لقضائہ نافع، اس کو جو ہے ضرور پڑھیں انشاءاللہ۔ اور باقی اعمال کی کل پوری عبادت کا دن ہے، عبادت میں آپ گزاریں۔ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو چھٹی نہیں ہے، آپ ضرور آپ کی توجہ یوم عرفات، عرفہ کے دن کی طرف ہونی چاہیے۔ استغفار پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، اس کے علاوہ جو اعمال ہیں اس کی طرف جائیں۔ ہمارے جو سعودیہ سے بھائی آئے تھے، میں ان کو جواب دے دیا، ہمارے محمد یعقوب بڑے محترم ہیں، انہوں نے بالکل کہا کہ یہ پتھر نہیں مارنے ہیں، کو دل کو بھی جو ہے نا وہ انسان سارے انداز کے ساتھ دل کو صاف کرے، اور حقیقت میں یہی ہے کہ پتھر مارنے کا مطلب کہ انسان ہر قسم کی جو قدورت ہے اس سے انسان پاک ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو ہماری سسٹر سیدہ نے بڑے ہمارے پرانے جو ابتدائی جو ممبر ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر دے۔ میں نے ان کا جواب دے دیا ہے۔ آپ کا کل کا جو روزہ ہے آپ اپنے قضا روزے کی نیت کریں گی، آپ کی قضا روزہ بھی ادا ہو جائے گا، اور آپ چونکہ یوم
عرفہ کے دن روزہ رکھ رہی ہیں تو اس وجہ سے آپ کو یہ ثواب بھی مل جائے گا۔ اس کے علاوہ ہماری ایک بچی نے جو ہے نا وہ کویسچن کیا ہے کہ women allow to perform Hajj. Yes, they can allow and they can go. It's Hajj. Hajj is wajib, obligatory for man and woman. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی ہونا چاہیے، بلکہ عورتوں کے اوپر اگر وہ مستطیع ہیں اور اس میں ہے تو ان کے اوپر بھی حج واجب ہے اور وہ حج واجب کریں۔ اوبلیگیشن جو ہیں، اوبلیگیشن کا تعلق فقط مردوں کے ساتھ، جس طرح مرد نماز پڑھتے ہیں عورتیں بھی نماز پڑھتی ہیں، مرد روزے رکھتے ہیں عورتیں بھی ہیں، اٹس اے ٹوٹل ایکوالٹی ان اسلام، بٹ ابو دین دیٹ اس میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسلام سے بڑھ کر جو ہے نا کہاں پہ آپ کو ایکوالٹی ملے گی، تو لہٰذا اس میں کوئی پرابلم ہے۔ ہماری سسٹر نے کیلیفورنیا سے فون کیا ہے عابدہ نے، انہوں نے کہا کہ بالکل آپ اپنے نام کی بھی قربانی کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کے نام کی بھی کر سکتے ہیں، معصومین علیہ السلام کے نام کی کر سکتے ہیں۔ اور بالخصوص میں جنہیں ایک عرض ضرور کروں گا کہ جنہیں اللہ نے توفیق دی ہے اپنے مولا اور آقا امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے نام مقدس کے لیے ضرور قربانی کریں۔ ہماری سسٹر نے ایک فون کیا، زاہدہ نے یو ایس اے سے، وہ جہاں پہ ہیں وہاں پہ کل عید ہے۔ دیکھیں وہاں پہ عید اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے یہاں پہ ٹھیک ہے، جس طرح بھی چاند کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر کل وہاں پہ 10ویں ہے جیسے ذریعے میں وہ ہیں تو پھر عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اور باقی اگر ان کے اعمال مس ہو گئے ہیں اور یوم عرفہ کے تو رات ابھی پوری پڑی ہے، ابھی بھی آپ ان اعمال کو وہ کر سکتے ہیں، کوئی انشاءاللہ اس میں حرج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دے، اور آپ کو ہم پوری اپنی ہدایت فیملی کو ڈھیروں ساری مبارکباد پیش کرتے ہیں عید الاضحیٰ قربانی کے دن کی۔ اپنے سارے جتنے عزیز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عید کی خوشیاں آپ کو دے، اور عید کی خوشیوں میں اپنے ان عوام کو غرباء کو بھی نہیں بھولیں، اور اپنے اس ہدایت کو بھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دے، صحت دے، سلامتی دے، اور ہمارے مولا اور آقا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔